بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل وہ ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ ام المؤمنین ام حبیبہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین ایسے شخص ہیں جو میری زیارت سے محروم رہیں گے: اپنے والدین کا نافرمان، میرے سنت کا تارک، اور جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ سیدنا جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی قوم جمع ہوتی ہے پھر اٹھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو وہ یوں اٹھیں گے جیسے بدبودار مردہ کھا کر اٹھتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ دوزخ میں جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ کلام جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو اور بغیر درود پاک پڑھے شروع کر دیا جائے وہ دم گھٹا ہے، ہر برکت سے خالی ہے۔ بس چاہے کہ ہم اپنے ہر کلام کے شروع میں اور اس کے بعد میں درود پاک پڑھیں۔ ایک حدیث میں اس طرح مذکور ہے کہ ایک شخص نے ایک ہرنی شکار کی اور وہ اسے پکڑ کر جا رہا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہرنی کو قوت یا گوئی عطا نبی فرما دی، تو ہرنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے ہیں، اس وقت وہ بھوکے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکاری کو ارشاد فرمائیں کہ وہ مجھے چھوڑ دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم واپس نہ آئی تو پھر ہرنی نے جواب دیا، اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، جیسے اس شخص پر ہوتی ہے جو نماز پڑھے اور پھر دعا نہ مانگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکاری کو حکم دیا کہ اسے چھوڑ دو، میں اس کا ضامن ہوں۔ اس نے ہرنی کو چھوڑ دیا۔ ہرنی بچے کو دودھ پلا کر واپس آ گئی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کی، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اس سے بھی زیادہ مہربان ہوں جیسا کہ اس ہرنی کو اپنی اولاد کے ساتھ شفقت ہے، اور میں آپ کی امت کو آپ کی طرف لوٹاؤں گا جیسے کہ یہ ہرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ کر آئی ہے۔ انبیاء کرام کا موضع بعید از قیاس امر نہیں ہوتا۔ درود شریف کے متعلق اقوال مبارکہ: اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کی طرف وحی بھیجی، فرمایا، اے میرے پیارے کلیم، اگر دنیا میں میری حمد کرنے والے نہ ہوتے تو میں بارش کا ایک قطرہ بھی آسمان سے نازل نہ کرتا اور نہ ہی زمین سے ایک دانہ تک پیدا ہوتا۔ اور بھی بہت سی چیزیں ذکر فرمائیں، یہاں تک کہ فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میرا قرب آپ کو نصیب ہو جیسا کہ آپ علیہ السلام کے کلام کو آپ کی زبان کے ساتھ قرب ہے، اور جیسا کہ آپ کے دل کے خطرات کو آپ کے دل کے ساتھ قرب ہے، اور جیسا کہ آپ کی جان کو آپ کے جان کے ساتھ قرب ہے، اور جیسا کہ آپ کی نظر کو آپ کی آنکھ کے ساتھ قرب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ہاں یا اللہ، میں ایسا قرب چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تو یہ چاہتا ہے تو میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کی طرف وحی بھیجی، اے موسیٰ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو قیامت کے دن کی پیاس نہ لگے؟ عرض کی، ہاں یا اللہ۔ تو ارشاد باری ہوا، اے پیارے کلیم، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کر۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا اور انہوں نے آنکھ کھولی تو عرش پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی لکھا دیکھا۔ عرض کی، اے اللہ، تیرے نزدیک کوئی مجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا، اس نام والا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تیری اولاد میں سے ہوگا وہ میرے نزدیک تجھ سے بھی مکرم ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی پسلی سے ہوا کو پیدا فرمایا تو عرض کی، اے اللہ، اس کا میرے ساتھ نکاح کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حق مہر ادا کرنے کا حکم ادا دیا۔
آدم علیہ السلام نے دریافت کیا، یا اللہ اس کا مہر کیا ہے؟ فرمایا، جو عرش پر نامی اس گرامی تحریر ہے، اس بڑے نام والے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ۔ حضرت حوا کا مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک ہے۔ اے ایمان والو، ذرا غور فرمائیے، نسل آدم کی خلت و پاکیزگی کا باعث درود پاک ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسا کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول کریم کے ساتھ محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار چلانے اور جان قربان کرنے کا افضل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا قول مبارک ہے، مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہے، لہذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ کا قول ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا جنت کا راستہ ہے۔ سیدنا ابو عبداللہ بن مسعود نے عرض، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود نے حضرت زید بن وہب سے فرمایا کہ جمعہ کا دن آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا کبھی ترک نہ کرو۔ حضرت سیدنا حذیفہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، جاری کیا کہ جمعے کے دن علم کی اشاعت کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرو۔ حضرت وحید بن منبع کا ارشاد مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا گویا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ امام علی مقام زین العابدین نے فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کی علامت یہ ہے کہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ حضرت امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو عصر کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے زمین پر اتارتا ہے، اس کے پاس چاندی کے ورق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، جمعرات کی عصر سے لے کر جمعے کے دن غروب آفتاب تک زمین پر رہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ امام شافعی نے فرمایا، میں اس چیز کو محبوب رکھتا ہوں کہ انسان ہر حال میں درود پاک کثرت سے پڑھے۔ محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی کا قول ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ پر مساجد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا لازم کر لو۔ علامہ قسلانی شہر بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا سب سے اولا و اعلیٰ، افضل و اکمل، اشہا اور اظہر و انور ذکر ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم والد ماجد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا قول ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی پایا ہے، خواہ وہ دنیا کی انعامات ہو خواہ آخروی، سب کا سب درود پاک کی برکت سے پایا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فرمان ہے کہ درود پاک کے فضائل میں سب سے یہ ہے کہ اس کا پڑھنا دنیا کی رسوائی سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی آبرو میں کوئی کمی نہیں آتی۔ سید عبدالعزیز دباغ کا قول ہے، جنت میں صرف درود شریف سے وسیع ہوتی ہے، اور یہ اس لیے وسیع ہوتی ہے کہ جنت نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا شدہ ہے۔ سید محمد اسماعیل شاہ کرم والے کا ارشاد گرامی ہے کہ درود پاک اسم اعظم ہے، جیسے اسم اعظم سے سارے کام ہو جاتے ہیں، اس طرح درود پاک سے بھی تمام کے تمام کام خواہ دنیاوی ہوں یا آخروی پورے ہو جاتے ہیں۔ اے انسان، تو ان کا بن کر دیکھ، اور اگر تو اسے بگانا رہے اور کہتا پھر کہ میرا فلاں کام نہیں ہوا تو قصور اپنا ہے۔ حضرت خواجہ خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو یوں پاک کر دیتا ہے جیسا کہ پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی نے فرمایا، اہل محبت کو چاہیے کہ وہ درود پاک پڑھنے پر صبر و استقبال کریں اور اس کے ساتھ
ہمیشگی کریں یہاں تک کہ وقت جائیں گے اور وہ جان جہاں خود قدم رنجہ فرمائیں اور شرف زیارت سے نوازیں۔ امام شعرانی نے فرمایا، اے بھائی، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستوں میں سے قریب تر راستہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا۔ لہذا جو شخص سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی درود پاک والی خاص خدمت نہ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ محال کا طالب ہے، یعنی یہ ناممکن ہے۔ ایسے شخص کو حجاب حضرت اندر داخل ہی نہ ہونے دیں گے، اور ایسا شخص جاہل ہے، اسے دربار الہی کے آداب کا پتہ ہی نہیں۔ ایسے کی مثال اس کسان کی ہے جو بادشاہ کے ساتھ بلا واسطہ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ صلح امت کے ان اشارات کی روشنی میں یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ درود پاک پر جس نے بھی مداومت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس پر اپنی نوازشات اور رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ اس کے تمام کام خود بخود سر انجام پاتے رہتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں وہ محترم اور باوقار ہو جاتا ہے، اس کی باتوں میں تاثیر آ جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں ایک خاص قوت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے کہے کا خلقت احترام کرتی ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی مقبولیت یہ عالم ہوتا ہے کہ کثرت اوقات اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہو بہو وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں اس کے آثار و شواہد ایسے ہوتے ہیں کہ ہر دیکھنے والے کی آنکھ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ قرار دیا ہے، یقینی طور پر وہ شخص آخرت میں فلاح پائے گا۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم رات اور دن پر درود پاک کا کثرت سے ورد کرتے رہیں، حتیٰ کہ کامیابی ہماری راہ دیکھ رہی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔